اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، آپ کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے تو آپ کے لیے یہ بہتری کا باعث ہوگا۔ تو نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین اکثر و بیشتر وہ جو دعائیں مانگا کرتے تھے تو ان کی دعاؤں میں یہ ہے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اعمال کا کوئی پتہ نہیں چلتا کب خاتمہ کہاں کس بات کی وجہ سے انسان کا خاتمہ بالخیر بالشر ہو جاتا ہے۔ مولانا حسین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی مؤذن رہا تھا، کئی زمانہ اس کے بعد اس کا بھائی مؤذن رہا۔ اب جو ریٹائر ہو گیا، کمزور ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، تو بیمار ہونے کی حالت میں انتہائی یعنی اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، لیکن اس کی روح نہیں نکل رہی، سانس نکلنے کے وقت ان کو بڑی تکلیف اور بڑی شدید تکلیف ان کو ہو رہی۔ تو باہر کے وہ اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھا، وہی جو خادم تھا، وہ ہر وقت جب دعا مانگا کرتا تھا، وہ پہلا حصہ میں نے مؤخر کر دیا، تو وہ یہ دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ ہمارے خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی اور دعا آتی نہیں ہے؟ آتی تو ہوگی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن آپ ہر وقت صرف ایک ہی دعا مانگ رہے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ بات تو کسی کو بتانے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں اور آپ خود بھی عالم ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دعا میں کیوں مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میرا ایک بھائی تھا، وہ میرا بھائی ان کی روح نکلنے کا وقت آیا، ان کی روح نکلنے میں بڑی انتہائی شدید تکلیف ہے ان کو، اور بہت زیادہ تکلیف کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچانک وہ اپنے بستر پر بیٹھ گیا، اور ایسا بیٹھ گیا کہ گویا ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی بیماری ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ لاؤ یہ قرآن ان کے سامنے لایا گیا۔ وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے، یہ کیا کتاب ہے، نعوذ باللہ، اس پر میں ایمان نہیں لاتا۔ پٹخ کر کے اس قرآن کو دیوار پر مارا، اور جیسے ہی دیوار پر مارا اس کی روح نکل گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ فکر تھی کہ میرے اس بھائی کا عمل کیا تھا کہ اس آدمی کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، یہ تو کافر ہو کر مرا، دنیا سے چلا گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہر وقت اللہ سے مانگتا تھا اور میں کہتا تھا یا اللہ مجھے اس کا کچھ کشف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کرتا تھا کہ ان کی زیارت ہو جائے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوئی۔ اس نے کہا ایک دن میں مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ ساتھ قریب میں ریاض الجنہ کے اندر سو رہا تھا، تو میں نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا یہ بھائی جو یہاں مؤذن بھی رہا ہے اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ تو فرمایا کہ یہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تھا، غیر محرموں کو دیکھا کرتا تھا، نظر کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ نظر کی حفاظت جو آدمی نہیں کرتا، اس کا بنیادی سبب اس کا رزق پر پڑتا ہے، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں مصائب آ جاتے ہیں۔ نظر کی حفاظت نہیں کرتا، آخری نتیجہ خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح زیادہ تر خاتمہ بالشر کا ایک سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ شر پر ہوگا۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں، یہ بڑا